اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا پسندیدہ پروگرام مسائل زندگی لے کر ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا محمد قیصر صاحب قبلہ۔ ان کا استقبال کرتے ہیں اور بغیر کسی تاخیر کے یہ پروگرام ہم شروع کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آگا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر عنایت ہے۔ اجازت پروگرام شروع کریں؟ بسم اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے سوال کس کا ہے؟ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب، آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام اور ماہ رجب المرجب مبارک ہو۔ خانہ کعبہ میں ولادت مولا علی علیہ السلام، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام مبارک ہو۔ جناب حجت الاسلام مولانا کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ مولانا، بعض علماء فرماتے ہیں ولادت اس کی ہوتی ہے جو پہلی بار اس دنیا میں جنم لیتا ہے، مگر یہاں تو اول ما خلق اللہ نوری ہے۔ حضور پاک نے خود فرمایا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام آب و گل کے درمیان تھے، ہم دونوں نور، مولا علی علیہ السلام اور میں خود عہدہ نبوت پر فائز تھا، اور میرا بھائی علی ابن ابی طالب عہدہ ولادت پر فائز تھا۔ ہم ہر شے سے پہلے ہیں، ہم خلقی نہیں ہیں، بلکہ ہم دونوں اور 14 معصومین علیہ السلام نوری ہیں اور امری ہیں۔ مولانا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں ولادت مولا علی علیہ السلام کہیں یا ظہور امام مولا علی علیہ السلام کہیں؟ برادران اہل سنت بھائی 12 ربیع الاول میں حضور پاک کی آمد کے نعرے لگاتے ہیں۔ جواب عنایت فرمائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ سوال کو مختصر کر دوں، جی، یہ تقریباً 10-15-20 سال سے ایک نیا فتنہ شروع ہوا ہے کہ ولادت کو ظہور، جی ظہور، اگر یہ بات تو ہم مان لیں کہ ظہور، تو پھر خانہ کعبہ میں ولادت جو مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوئی ہے، اور جو کہ متفق علی فریقین ہے، سارے شیعہ سنی سب مانتے ہیں کہ سوائے مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے خانہ کعبہ میں کسی کی ولادت نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ کہاں سے، اور یہ علماء نے نہیں کہا ہوگا؟ جی دیکھیے، میں عرض کروں، پہلی بات یہ کہ کسی ایک عالم کا نام آپ بتائے ہوتے جی، تو میں سمجھتا کہ جو بعض علماء کی طرف نسبت دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ولادت دنیا میں ایک مرتبہ ہوتی ہے اور یہ پورا ظہور کی نسبت دی ہے، تو کون عالم ہے وہ آپ ہم کو بتائیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہاں دنیا میں ولادت کی بات کر رہے ہیں، عالم انوار کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ بے شک، جی، دنیا میں ولادت انسان کی ایک بار ہوتی ہے اور وہ ہوئی۔ مولا کائنات امیر المومنین السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں جمعہ کے دن 13 رجب سن 30 عام الفیل، خانہ کعبہ کے درمیان بیچ میں کعبے کے اندر، کہ جہاں نہ اس کے پہلے کسی کی ولادت ہوئی، نہ قیامت تک کسی کی ہوگی، اور نہ اس کے بعد کسی کی ہوئی، جی اور نہ ہوگی۔ جی، اس لیے کہ آج اتنے سال گزر گئے، خانہ کعبہ، مکہ اور دنیا میں بہت سے اقتدار رکھنے والے گزرے، جی، ان میں سے اگر کوئی یہ کام کرنا چاہتا تو اس کے اختیار میں تھے، وہ اپنی کنیز یا اپنی بیوی کو وقت ولادت بھیج دیتا خانہ کعبہ میں، جی، اور ولادت ہو جاتی، بلا لیتا، اور اس کے بعد جو وہ شہرت ہو جاتی کہ ان کی بھی ولادت وہاں ہوئی ہے، مگر یہ بھی نہ کر سکا کوئی۔ ماشاءاللہ، جی، اور یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس میں کسی کو یہ ہضم نہیں ہو رہی ہے، اگر کسی کا کوئی بھی رشتہ دار یا کوئی بھی فرد کسی عام 10x10 کی فٹ کی مسجد میں بھی ولادت ہوئی ہوتی تو آج نسلیں تعریف کرتے ہوئے گزر جاتی، جی، مگر مولا کائنات خانہ کعبہ کے اندر، تو یہ ایک ایسی فضیلت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کے لیے ولادت کی جگہ کا انتخاب کیا ہے، جی، خداوند عالم نے۔ تو یہ ولادت ایک مرتبہ ہوئی ہے، اس کے پہلے، اس کے بعد حضرت علیہ السلام کی کون سی ولادت ہوئی ہے؟ دنیا کی بات کر رہے ہیں۔ جی، یہ دنیا میں ولادت امیر المومنین السلام کی ہوئی ہے، ورنہ جناب فاطمہ بنت اسد گئیں، تکلیف محسوس کی، اپنے شکم کو دیوار کعبہ سے مس کیا، جی، آپ نے واسطہ دیا، پروردگار تجھے اس مولود کے حق کا واسطہ ہے۔ جی، وہ کون سا مولود ہے جی، کہ جس کی طرف جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ اشارہ کر رہی ہیں؟ پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہاں ولادت ہوئی، بچہ ہاتھوں میں آیا،
اور وہاں رسول اللہ کے جمال دست مبارک جی کو سب سے پہلے دیکھا، زیارت کی، اور یہ سارے جو ہے وہ چیزیں اس کو کیا کہیں گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جیسے خود رسول اللہ نے فرمایا کہ ہمارے نور کو اللہ نے اصلاب طاہرہ اور ارحام مطہرہ سے گزارا، بے شک جی اور پھر اس کے بعد عبد المطلب پر پہنچا۔ ایک نور جو ہے وہ جناب عبداللہ میں اور دوسرا نور جناب ابو طالب میں۔ یہ کیا ہے جو وہ عالم ارواح کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ عالم ارواح، عالم انوار ہے، جہاں جی خداوند عالم نے سب سے پہلے ان کے نور کو خلق کیا۔ جی وہاں تو اللہ ہے جس کے لیے خود فرماتا لم یلد ولم یولد، وہاں تو یہ تصور ہی نہیں ہے۔ جی مسئلہ نور کے خلق کیے جانے کا ہے عالم انوار میں۔ دنیا میں اگر ہے تو ولادت باسعادت امیر المومنین سلام ہوئی جو 13 رتب جی، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام سید محمد ہے، میں کرگل لداخ سے ہوں۔ I have two questions to ask. The first question is جیسے ہی ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ہمارے روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے عالم برزخ سے لے کے قیامت تک؟ سیکنڈ کوشچن از آج کل کے بچے جیسے فیتھ یا بلیف پہ زیادہ یقین نہیں رکھتے ہیں، وہ لوجک پہ زیادہ بلیو رکھتے ہیں، تو لوجیکلی ہم ان کو کیسے سمجھائیں کہ نماز روزہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اس کو لوجیکلی کیسے سمجھائیں، اور کیا خالی نماز اور روزہ رکھنے سے انسان جنتی ہو جاتا ہے یا کچھ اور بھی اس کے ساتھ ضروری اعمال ہیں؟ السلام علیکم، التماس دعا۔ بھائی کے دو سوال ہیں۔ پہلا تو عالم برزخ کے سلسلے میں کہ انتقال کے بعد عالم برزخ میں کیا ہوتا ہے، کئی بار جواب دیا جا چکا، پھر بھی جی دیکھیں، عالم برزخ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے کا زمانہ ہے۔ جی انسان کی آنکھ جب بند ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کو عالم برزخ میں قدم رکھنا ہوتا ہے جو دوسری دنیا ہے، دنیا کے بعد، اور یہاں پھر اس کے تمام اعمال کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور منکر و نکیر اس کے قبر میں آتے ہیں، سوال کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں، کعبے کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اور اس کے اعمال کو دیکھتے ہیں، اور اگر اس کا عمل درست ہے تو اس کے قبر کو ایک جنت کا نمونہ قرار دیتے ہیں، اور وہ برزخ میں راحت سے قیامت تک رہتا ہے، اور اگر اس کے اعمال برے ہوئے تو پھر وہ تکلیف میں اور اذیتوں میں رہتا ہے، اور قیامت تک وہ اسی سزا اور عذاب میں مبتلا رہتا ہے، مگر یہ کہ کچھ اعمال ہے جو دنیا میں اس کے اولاد یا کسی نے اس کا جو حق ہوتا ہے اس کو ادا کر دیا تو آزادی مل جاتی ہے، ورنہ اس کی روح وہیں اسی عالم میں عذاب میں یا پھر جو ہے وہ انعام میں بسر کرتی ہے۔ یہ تفصیلی اور اس میں باتیں ہیں مگر مختصر دوسرا سوال ان کا جو ہے وہ لاجیکلی کس طرح کے نوجوان کو سمجھائیں کہ نماز، روزہ، حج یہ جو ہے اس میں کسی طرح کی کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ سمجھنا کہ اپنے نزدیک طے کر لے کہ آیا ہم کو دنیا میں کسی نے پیدا کیا ہے یا ہم خود سے دنیا میں آئے ہیں۔ جی اگر ہم کو کسی نے پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں نعمتیں اللہ نے دی ہیں، گھر دیا، پانی دیا، ہوا دی، غذا دیا، یہ سارے اسباب فراہم ہے، تو اگر کوئی ہے اس کا پیدا کرنے والا اور ہمیں اس دنیا میں لانے والا، تو عقلی طور سے ہر انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا، جس نے آپ کو اس دنیا میں ساری چیزیں فراہم کی، اس کا حق ہماری گردن پر ہو جاتا ہے۔ بے شک کوئی بھی دنیا میں اگر معمولی سے بھی احسان کر دیتا ہے تو آیا ہم سب یہاں دین کا مسئلہ نہیں ہے، چاہے وہ مسلم ہو، نان مسلم ہو، انسانیت کا مسئلہ، انسانیت یہ کہتی ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے، احسان کیا، اگر اس نے نہ کیا ہوتا تو ہم یہاں نہ ہوتے، تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے انسان۔ تو جب ہم اس دنیا میں تھوڑی سی نیکی کرنے والے کے لیے اپنی گردن پر شکر کرنے کا وظیفہ سمجھتے ہیں، اگر انسان ہے تو تو اگر اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور یقین پیدا کیا، بے شک دنیا کی نعمتیں دی ہیں، تو اتنی ساری چیزیں دینے کے بعد کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ جو کہتا ہے کہ ہمارے سامنے ایک بار سجدہ کر لو،
اور یا دن میں 5 مرتبہ آ کے سر جھکا دو، اطاعت کرو، تو آیا اس کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے؟ چھوڑ دیجئے، قرآن کہتا ہے، آیت کہتی ہے، جی لیکن آیا عقل کیا کہتی ہے؟ انسانیت جی اور عقل کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں؟ جی اس نے کھانا دیا، پینے کو دیا، اس نے زندگی دی، نماز پڑھ کے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جی اور کچھ نہیں ہے۔ جی بس اس طریقے سے انسان کو اور دیگر تمام احکام کے بارے میں سوچ لینا چاہیے۔ جی وہی جب اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ رب نہیں ہے، تو اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی، اور اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا جا سکتا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں گوا سے بات کر رہی ہوں۔ میری بہن کی لڑکی بہت ڈری ہوئی ہے، وہ سوئی تھی، اس ٹائم پہ اس کو کوئی زور سے مارا، اس کے بعد میں اس کے ڈاویں کان میں ٹھن کر کے آواز آئی، پیشانی کو بھی ٹھن کر کے آواز آئی، اور اس کے سر کے اوپر سے نیچے سے کوئی تو اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بال گھنگرولے تھے، آنکھیں اس کی لال لال تھی۔ وہ سامنے ہمیں گھر میں بلی پالی ہوئی ہے، وہ اس کو ایسے اوپر منہ کر کے دیکھ رہی تھی۔ وہ 7:30 8 بجے صبح کا ٹائم تھا، وہ جاگی ہوئی تھی لیکن بہت ڈری ہوئی ہے۔ وہ میری بہن کی بیٹی کا نام ہے بشرا، اس کے امی کا نام ہے شمیلہ۔ ہمارے پیچھے کوئی کھڑا ہے، ہمیں کوئی ڈرا رہا ہے۔ دیکھیں جاوید بھی جی، ایسے وہم ہو موقع جاتا پر ہے۔ جو ہے نا وہ بچوں کے لیے خاص جی، طور خاص سے طور کیا پہ، جی جاتا ہے کہ بچے نہ ڈریں، رات جی میں سونے میں جی، جی چونکتے ہیں۔ تو یہ چاروں کل ہے جی قرآن کریم کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ جی یہ چاروں سورہ کو لکھ کر کے ایک تعویذ بنا کر کے اس کے گلے میں یا اس کے بازو پہ باندھ دیں جی اور گھر میں تلاوت کریں، انشاءاللہ سب ختم ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کا سوال بھی دیکھتے ہیں کیا ہے۔ جی السلام علیکم جاوید بھائی مور صاحب، میں محمد دہلی سے بول رہا ہوں۔ جی جاوید بھائی، میرا ایک سوال ہے، اگر اس کی آپ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ وہ سوال یہ ہے کہ جو رسول اللہ کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب گل کے بیچ میں تھے۔ تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو انہوں نے حدیث رسول اللہ کی ہے، یہ کیا ہم ہر فرقے میں اس کو مانتے ہیں یا صرف اہل تشیع میں یہ چیز مانی جاتی کہ یہ حدیث کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے بیچ میں تھے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے جاوید بھائی کہ رجت کے بارے میں آپ کچھ وضاحت کر سکتے ہیں؟ عقیدہ رجت کے، یہ ہمارے اہل تشیع میں صرف اہل رجت کا ہے ذکر یا بدران اہل سنت میں بھی ہے؟ اس سوال کی اگر آپ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ کنت نبیا آدم بین الماء والتین، ہاں، یہ سب ہمارے یہاں یا اہل سنت کی؟ نہیں، یہ حدیث عالم اسلام میں تمام فرقوں کے درمیان ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی بات ہے، اور آپ اس وقت بھی نبی تھے جب عالم انوار میں تھے۔ جناب آدم کا کوئی بھی خلق نہیں ہوا تھا اور کوئی پیدا نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ نور اور ظلمت، آسمان اور زمین، جی ان کا بھی وجود نہیں تھا۔ جی اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور کو پیدا کیا، خلق کیا، اور اس وقت سے خداوند عالم نے آپ کو منتخب کیا تھا نبوت کے لیے۔ جی اسی وقت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو بھی وصی و جانشین ہونے کو عنوان سے منتخب کیا تھا۔ جی تو یہ ہر جگہ ہے، اس میں جو کوئی نبی ہونے کے سلسلے میں عالم انوار میں شبہ نہیں ہے کسی کو۔ اور رہ گئی بات کہ رجت کی جو بات کر رجعت کی، تو یہ رجعت الحمدللہ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس میں اہل تشیع دیگر تمام فرقوں سے امتیاز رکھتے ہیں، یعنی یہ ہمارے شیعہ مذہب میں عقیدہ ہے اور دوسرے مذہب میں عقیدہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہ رجعت مرنے کے بعد قیامت سے پہلے انسان قبر سے اٹھایا جائے گا، زندہ خاص کیا انسان۔ جائے گا۔ خاص انسان، جی مخصوص لوگوں جی کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں قیامت سے پہلے اٹھائے گا، رجعت ہوگی یعنی پلٹیں گے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ اور یہ جیسے مثلاً خود امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ظہور کے وقت میں بھی روایتیں پائی جاتی ہیں کہ اس وقت بہت سے نیک لوگوں کو، اور اسی طریقے سے وہ افراد کے جو بہت ہی ظالم گزرے ہیں،
ان کو بھی تاکہ اس دنیا میں ان کو سزا لوگوں کے سامنے دی جا سکے، اور ان مظلوموں کو بھی زندہ کیا جائے گا کہ جن کے اوپر ظلم ہوا، تاکہ ان کو اس دنیا میں ان کا حق دکھایا جا سکے، جیسے امام حسین علیہ السلام، شہداء کربلا، جی دیگر اور مومنین کے معصوم عالمیان اور ان کے دشمن. جی اور اس کے علاوہ خود ایک رجعت ہو چکی ہے، جیسے اصحاب کہف ہیں، جی اس کا ذکر جو قرآن کریم میں ہے، جی یہ پہلی مرتبہ ان کو موت دی اور کئی 100 سال سوتے رہے، جی اس کے بعد پھر یہ اٹھے، زندہ ہوئے، اور پھر ان کو جو ہے وہ اللہ نے موت دے دی. اب یہ پھر جو ہے امام وہ زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ظہور کے وقت اٹھائے جائیں گے اور لشکر امام میں شمار کیے جائیں گے. جی بے شک. تو یہ رجعت ہے کہ جو ہمارے یہاں ہے، دوسروں کے یہاں یہ عقیدہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال دیکھتے ہیں کہاں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سیدہ مزبنی کشمیر سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ اگر ائمہ طاہرین کی شہادت کتابوں میں درج ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت کتابوں میں خصوصاً فاتح الجیزان میں کیوں نہیں درج ہے؟ یہ ایک چھوٹی بچی کا سوال ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی تاریخ شہادت میں اختلاف ہے. ہاں دیکھیں، صرف جناب زینب سلام اللہ علیہا کی تاریخ شہادت ہی نہیں ہے، بلکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام جعفر صادق علیہ السلام اور دیگر معصومین کے بارے میں بھی اختلاف. اسی طریقے سے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں بھی. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور کسی طرح کو کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ ان کا غم منانا ہے. 2 تاریخ اگر ہے تو دونوں تاریخوں میں غم منائیں گے. اب یہ چونکہ زمانے کے حادثات تھے اور کوئی نوٹ کرنے والا نہیں تھا، اور اہل بیت علیہم السلام اور اہل بیت سے جڑی ہوئی ہستیوں اور شخصیتوں کے اوپر اتنے مظالم ہوئے کہ لوگ ان کے بارے میں لکھنے، بولنے، حمایت کرنے کی جرات نہیں کرتے تھے، جی جس کی بنا پر وہ سب یادداشت نہیں رہ گئی، اور رہی تو کتنے کتاب خانے جلائے گئے جس میں سارے جو وہ موضوعات اور سارے مطالب جل کے خاک ہو گئے، راکھ ہو گئے، جن تک پہنچ نہیں ہے ہماری. ہو سکتا ہے وہاں اصلی تاریخ لکھی رہی ہو، آج ہمارے پاس وہ نہیں ہے، اسی لیے اختلاف ہوتا ہے. لیکن جو علماء نے بیان کیا، ہم کو ان دنوں کو شہادت کے عنوان سے، غم کے عنوان سے منا لینا چاہیے، یہ ہمارے لیے اچھا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. محمد جعفر ممبئی سے. یہ جو آپ کا QR کوڈ دکھا رہے ہیں، اس سے پیسہ بھیجنے کا گوگل سے جا سکتا ہے؟ اس کا کوئی ریکارڈ ملے گا کیا؟ یہ آپ جو ہے گوگل پہ آپ جو ہے اسکین کر دیجئے، رقم آپ کی پہنچ جائے گی، اور آپ اپنا واٹس ایپ نمبر آپ جو ہمارا ہے اس پہ آپ اپنا نمبر بھیج دیجئے، آپ کو رسید بھی انشاءاللہ مل جائے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک بار پھر عرض کر دوں کہ چینل ون آپ کے ڈونیشن، آپ کے عطیات، آپ کے خیالات، آپ کے جو سجیشنز ہیں وہ ان سے ہی چلتا ہے یہ، اور یہ آپ ہی کا ادارہ ہے، اور یہ ترویج محمد اور آل محمد کی اشاعت کر رہا ہے، پیغام انسانیت دنیا تک پہنچا رہا ہے. تو آپ کا اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کی ہم ہر ممکن مدد کریں. ایک نئی جگہ ہم نے اسٹوڈیو کے لیے لی ہے حضرت عباس اسٹریٹ میں، اور اس کے لیے کچھ قرض ہو گیا ہے چینل ون پہ. آپ سے التماس ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کر کے جو ہے اس ادارے کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. میں شہر تمل ناڈو ترپور سے بات کر رہا ہوں. میرا نام حسن ہے. میرا سوال ہے، میں نے بیٹی کی شادی کر کے دے دیے ہے، اس میں ایک بیٹی میں 3 بکرے میں نے ذبح کر دیے تھے شادی میں. وہ بکرے میں نے سنت کے حساب سے عقیقہ میں بدل دیا. تعلیموں سے پوچھا عقیقہ تم کر سکتے ہو اس میں کر کے، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ معلوم ہونا مجھے، جواب دیجیے. اور اس 3 بکرے کی جو منڈیاں تھے ایسا ہی قطر کے گوشت میں ملا کے ہم دے دیں گے، یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ میرے سوال کا جواب دیجیے. السلام علیکم. نکاح میں دے ہیں. بیٹی کی شادی پہ انہوں نے عقیقہ بھی 3 بکروں کی قربانی سے کیا، یہ صحیح ہے کیا؟ صحیح ہے، اس لیے کہ وہ عقیقے کا گوشت مومنین میں کھلانا ہے. جی آپ نے یقیناً اپنی بیٹی کی شادی میں مومنین کو دعوت دی، اور اس میں آپ نے بکرے کو عقیقے کو عنوان سے
مشخص تو کیا ہی ہوگا کس کے لیے، جی بیٹی کے لیے یا کسی اور کے لیے، تو یہ تو معلوم ہی ہونا چاہیے کس کے لیے عقیقہ کیا تھا، اس کے نام سے آپ نے کر دیا، اللہ قبول کرے گا، درست ہے، جائز ہے یہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم سر، میں عظمیٰ مصدق انڈیا سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال ہے کہ کوئی بھی انسان اگر سچی پکی توبہ کرنا چاہے تو وہ کیا کرے؟ زندگی میں بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے، تو اس کا کفارہ کس طرح سے کرے؟ اگر کوئی خاطی انسان صمیم قلب سے اللہ سے معافی مانگے تو کس طرح سے اس کو معافی مانگنی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سچی نیت سے توبہ کرے، استغفار کرے، اس ارادے کے ساتھ کہ اب آئندہ اس گناہ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، جی پکا ارادہ ہو کہ اب یہ گناہ نہیں سرزد ہوگا۔ اگر اس ارادے سے توبہ کیا تو اللہ توبہ قبول کرے گا، مگر یہی ہے کہ اب دوبارہ اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا ہے۔ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب، میں نیر اقبال لکھنؤ سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ جواب ضرور دیں گے۔ میرا سوال یہ تھا کہ اکثر لوگوں کی خطابت اور عالموں کے منہ سے یہ سنا جاتا ہے، حدیث رسول بیان کی جاتی ہے کہ علم حاصل کے لیے اگر تمہیں چین تک بھی جانا پڑے تو تم چین تک جاؤ۔ یہ حدیث سے مجھے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ایک بات یہ نہیں آتی ہے کہ چین تاریخ یہ رہی ہے کہ کبھی بھی علم کا مرکز نہیں رہا، اور جو مرکز تھے، جو ابھی علم ہو یا دینی علم ہو، ان کے مرکز چین میں کبھی نہ ہوں گے، اس لیے کہ آج تک پورے ورلڈ میں کہیں کسی یونیورسٹی کا، جیسے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی ہے یا جیسے کہ وہ یونیورسٹیاں مشہور یونیورسٹیاں ہیں، ایسا کوئی تذکرہ نہیں آتا۔ ایک جگہ ایک بار ایک عالم نے یہ ذکر کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سین کا لفظ استعمال کیا تھا اس کو چین کیا ہے، اور نجف اشرف جو اس وقت بھی ہماری دینی علم کا مرکز تھا، اور نجف اشرف کا مرکز مطلب مولا علی کے دور سے تھا، تو اس میں شاید رسول اللہ نے کہا تھا کہ سین تک، کیونکہ نجف اشرف کا ایک نام لوگ کہتے ہیں کہ سین ہی، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اسی سین کو ہم لوگ چین کہہ کے خطیب کرتے ہیں، یا اس حدیث کے بارے میں کیا حقیقت ہے؟ برائے کرم اس کو بیان کریں اور اس پر روشنی ڈالیں، بڑی ہوگی۔ خدا حافظ۔ مختصر کر دوں کہ یہ جو سین والی حدیث ہے یہ کہاں تک کے صحیح ہے؟ دیکھیں یہ حدیث تو ہے، جی اس سلسلے میں جو احتمالات دیے گئے ہیں علماء نے بیان کیا ہے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ اس وقت نجف اشرف بہرحال علم کا مرکز نہیں تھا، جی کیونکہ نجف کا وجود تو تھا، لیکن امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت قبر وہاں بنی ہے اس وقت بھی اس کی شہرت نہیں تھی جی اس مقام کی، اور آبادی بھی وہاں نہیں تھی، اسی لیے، اور یہ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جگہ کشف ہوئی، قبر کشف ہوئی ہے، شہرت اس کو نجف اشرف کو عنوان سے اس وقت نہ ان علم کا مرکز تھا۔ ہاں کوفہ جو نجف سے دور ہے، الگ ہے، کوفے میں امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت تھی، وہ یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ وہ مرکز علم ہے، مرکز معارف اسلام ہے اس عنوان سے، اور یہ احتمال کہ آئندہ زمانے میں نجف اشرف مرکز بنے گا یہ ہو سکتا ہے، ایک احتمال علماء نے اس کی طرف اشارہ کیا، مگر اس سے جو چین کا ارادہ کیا یا سین ہے تو یہ معنی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں علماء اس کا کہ مراد اس سے یہ ہے کہ اگر تحصیل علم کے خاطر ہم کو زحمت اٹھانا پڑے اور زحمت اٹھا کے تکلیف اٹھا کے چین جیسے ملک کا سفر کرنا پڑے، یا اتنی دور جو چین ہے اتنی دور بھی اگر جانا پڑے تو علم کے حاصل کرنے کے لیے انسان کو آمادہ رہنا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں پٹنہ سے سید تفضل حسین مخاطب ہوں۔ یوں تو ان چینل میں مسئلہ زندگی میں شرک کے معاملے میں بہت سارے سوال آئے، لیکن جواب اتنے مختصر کہ اسے تسلی تشفی نہیں ہوئی۔ شرک کیا ہے اور اس سے کس طرح بچا جائے، اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتانے کی زحمت گوارا کریں، تاکہ ناظرین جو بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں مسئلہ زندگی کو، اس سے مستفید ہوں اور میں بھی اس
उम्र के इस हिस्से में पहुंच चुका हूँ और हर वक्त ये फिक्र रहती है कि कहीं कोई गुनाह सरजद न हो, और क्योंकि शिर्क के बारे में ये मालूम है कि सब गुनाह खुदा बंदे आलम माफ कर देता है, शिर्क माफ नहीं करता। तो बराए मेहरबानी आगा इस पर जरा सा तफसीली रोशनी डाल दें कि किस तरह इससे बचा जाए और ये शिर्क है क्या। खुदा हाफिज। पटना से सैयद तफज्जुल हुसैन। शिर्क के सिलसिले में कई प्रोग्राम यहाँ पेश हुए हैं, लेकिन चूंकि वक्त नहीं होता है इसलिए तफसील नहीं देखिए है। जावेद भाई, शिर्क जली और शिर्क खफी, हाँ यहाँ पर जो है वो तफसील से गुफ्तगू भी नहीं हो सकती है, लेकिन ये मुख्तसर बता दूं कि हम सब जानते हैं कि शिर्क कहते हैं अल्लाह की ज़ात में किसी दूसरे को शरीक करार देना। माज़अल्लाह ये हम जो है वो इससे बरी हैं, और खुदावंद आलम की न ज़ात में, न इताअत में, न उसके जो है वो फ़ेल में किसी तरह का किसी को भी शरीक करार नहीं देते। अगर कोई ज़ात में या उसके फ़ेल में या उसके इरादे में या उसके जो है वो इताअत में किसी को भी शरीक करार देता है तो वो मुशरिक है, और अल्लाह ताला ऐसे को कभी भी बख्शने वाला और माफ़ करने वाला नहीं है। ये तो ज़ाहिरी तौर से है और ये मालूम है ये शिर्क। मगर एक और शिर्क है कि जिससे हमको बचना चाहिए, और यही काबिल तवज्जो है, वरना कोई खुदा की ज़ात में जो भी मुसलमान है वो अल्लाह की ज़ात में शरीक करार नहीं देता। मगर मुश्किल कहाँ आती, यहाँ आती है जब कह दिया कि अल्लाह की ज़ात में, न इताअत में, न उसके इबादत में किसी जगह खुदा के साथ किसी को शरीक नहीं करार दे सकते, तो अल्लाह के हुक्म में भी किसी को शामिल नहीं किया जा सकता। यानी क्या, यानी जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो अल्लाह के हुक्म के ऊपर किसी का हुक्म नहीं होगा। अगर उसमें कोई अपनी राय शामिल करता है किसी भी उन्वान से तो ये भी शिर्क हो जाएगा जी, वो मुशरिक कहलाएगा। इसलिए कि अल्लाह ने अपना फैसला सुना दिया, अब उसके बाद अगर कोई उसमें अपनी राय लाता है तो इसका मतलब ये शिर्क करता है जी। दूसरा मरहला आता है रियाकारी करने का जी, रिया का, दिखावा का। अगर इबादत या कोई अमल या खुदा की इताअत कर तो रहे अल्लाह का सजदा, मगर इस सजदे में अगर रिया दिखावा आ गया तो ये भी शिर्क हो जाएगा जी। और अल्लाह को ये शिर्क पसंद नहीं है। जब खुदा के लिए है तो अल्लाह ही के लिए होना चाहिए, किसी दूसरे को नहीं। मसला हम मस्जिद में अल्लाह की खातिर पंखा दे रहे हैं जी, तो इस पंखे में नाम लिखने का माना क्या होता है, दिखाने का मतलब क्या होता है। अगर हम मस्जिद में कोई फर्श दे रहे हैं तो बताने की ज़रूरत क्या होती है, किसी दूसरे को बताना। इसका मतलब ये कि हम शामिल कर रहे हैं उसे भी इसमें कि जिसको हमने सिर्फ अल्लाह के लिए। लिहाजा अगर कोई अमल, कोई भी चीज़ खुदा के लिए कर रहे हैं तो बचिए उसको दिखावा करने से और रियाकारी करने से, कि इससे भी शिर्क आ जाता है। अगर हमको शिर्क से बचना है तो अपने अमल में खुलूस पैदा करें, इखलास पैदा करें, लिल्लाहियत पैदा करें, तब भी हम अल्लाह की ज़ात में शिर्क करने से, उसके हुक्म में शिर्क करने से, उसकी इताअत में शिर्क करने से, उसकी इबादत में शिर्क करने से बच सकेंगे, वरना बच नहीं सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, जावेद अटकल। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं नमाज शब पढ़ना चाहती हूँ और मैं नमाज शब पढ़ती भी हूँ, मगर मेरे घर वाले जो हैं वो ये कहते हैं कि नमाज शब हमें हमेशा या तो सोने के बाद हम उठे बीच में रात में तब हम पढ़े तो वो मानी जाएगी, या फिर जब हम सोने जा रहे तब हम पढ़ेंगे तो वो मानी जाएगी। मगर घर में बहुत सारे काम होते हैं, स्कूल वर्क होते हैं, तो अगर हम लोग मगरिब की नमाज के बाद, हम लोग मगरिब और इशा की नमाज के बाद हम लोग अगर नमाज शब पढ़ ले तो क्या वो सही है, या फिर मुझे रात में उठ के ही नमाज पढ़ना होगा, या फिर सोने से पहले पढ़ना होगा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि नमाज शब में 8 रकत होती है, अगर हमें हर बार हर रकत में बोलना पड़ेगी नमाज पढ़ती हूँ मैं नमाज शब की 2 रकत कुर्बतन इल्लाह, या फिर एक ही बार जब हम स्टार्ट करें तभी हम कह दें कि नमाज पढ़ती हूँ मैं 8 रकत नमाज शब की कुर्बतन इल्लाह, इतना कहना काफी है। और तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि पूरे नमाज शब, नमाज वित्र और नमाज शिफा मिला के लास्ट में जो नमाज वित्र होती है तशहुद पढ़ने के बाद, क्या मैं इतना कह सकती हूँ जैसे मैं कुछ भूल गई नमाज में तो मैं कह सकती हूँ कि सजदे सहू मैं करती हूँ कि मेरी नमाज में से कुछ कमी या ज़ाती हो गई हो कुर्बतन इल्लाह, या फिर मुझे नमाज दोबारा दोहरानी पड़ेगी। प्लीज मौलाना साहब तीनों सवाल का मेरा जवाब दीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। इस बच्ची के 3 सवाल हैं नमाज शब के सिलसिले में, तीनों को जवाब दे दीजिए। देखिए सवाल ये है कि जो नमाज शब के बारे में माँ बाप ने कहा है वो दुरुस्त कहा है, सही कहा है। उसके असली वक्त
آدھی رات کے گزرنے کے بعد آتا ہے، لہٰذا 12 بجے کے بعد جو آدھی رات آتی ہے اس کے بعد نماز شب اصل وقت ہے، پڑھیں اس بہترین وقت نماز صبح سے پہلے اور ہے۔ اب اگر اس بچی کے لیے ممکن ہے تو ممکن اور نہیں بھی ہے، اچھا ہے، جی۔ لیکن فضیلت کا وقت وہی ہے کہ صبح کی نماز ختم ہو، یعنی صبح کی نماز شروع پر ہو، جی جو ہے وہ نماز شب ختم ہو جائے، جی تو یہ بہترین وقت ہے۔ مثلا آج جو ہے وہ اگر 6:55 پر 5:55 پر اور 50 منٹ پر اذان ہوتی ہے بمبئی میں، جی ممبئی میں، تو 15 منٹ پہلے نماز شب شروع کرے، اور جیسی اذان شروع ہوگی میں سمجھتا ہوں 15 منٹ میں نماز شب مکمل ہو جائے گی۔ یہ اصلی وقت اور فضیلت کا وقت ہے۔ جی لیکن جہاں تک مغربین کی نماز کے بعد نماز شب پڑھنے کا ہے، یہ دیکھیں ایک عادت ہو جائے اس کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے وہ پھر بڑا ہو تو پڑھتا رہے اپنے اصلی وقت پر، لیکن اس کا صحیح وقت وہی ہے کہ سونے سے پہلے اور 12 بجے کے بعد، یا یہ کہ نماز فجر سے پہلے پڑھ لے۔ یہ چیز ہے، تو جو ماں باپ کہتے ہیں وہ درست کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے نماز کے لیے کہا کہ ان تمام نمازوں کی نیت ایک مرتبہ کر لیں یا سب کے لیے الگ الگ کرنا پڑے گا۔ دیکھیں 8 رکعت نماز شب ہے، 2 کر کے پڑھنا ہے، تو جس وقت آپ تکبیرۃ الاحرام یہ نیت ہی کے لیے ہوتی ہے، تو یہ تکبیر جب آپ کہیں تو اسی وقت دل میں ارادہ ہو نماز شب، جی یعنی آپ کو ہر 2 رکعت کے لیے تکبیرۃ الاحرام کے وقت نماز شب کو ذہن میں لانا پڑے گا، جی ایک مرتبہ سے نہیں، کیونکہ 2 رکعت کے لیے جب نیت کر لیا تو سلام پڑھ لیا تو ختم ہو گیا وہ، جی اب آپ کو پھر سے کہنا ہے تو پھر سے نیت کرنا ہے، تو 8 رکعت میں 2 رکعت کے لیے الگ الگ نیت کریں، یعنی ہر بار نماز نیت شفا اور کریں، نماز وتر کے لیے جس طرح سے نماز شفا اور نماز وتر اسی طریقے سے 8 رکعت کے لیے 2 جب پڑھیں تو اس جی پر نیت کریں الگ جی الگ۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو سجدے سہو کی بات کہی ہے نماز شب کے بعد آخر میں، تو دیکھیں سجدے سہو اس کے لیے ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم کو یقین ہو کہ کوئی چیز کمی غلطی ہو گئی ہے، ہاں، یا زیادتی ہو گئی جی ہے، تو اگر ہم کو یقین نہیں ہے کمی زیادتی کا تو ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، اور اگر ہاں جانتے ہیں کہ کوئی چیز کمی ہوئی ہے تب سجدے سہو کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، لکھنؤ سے بول رہے ہیں جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب میں پیشاب کرتا ہوں اس کے بعد جس میں پانی لیتا ہوں تو مجھے شک ہو جاتا ہے کہ میری چھینٹیں پڑ گئی ہے، تو ایسی حالت میں کیا کریں؟ یہ پیشاب کی طہارت کے بعد میں ان کو شک ہو جاتا ہے کہ کچھ چھینٹیں پڑ گئی، تو شک پہ کیا حکم ہے؟ دیکھیں یقین ہونا چاہیے نجاست لگی ہے یا نہیں لگی ہے، شک کے اوپر یہ وسوسہ ہے، البتہ اگر احتیاط کرنا چاہتے ہیں کہ شک ہو گیا تو پیر دھل لیجئے، لیکن اگر بار بار شک ہوتا ہے، ہر بار شک ہوتا ہے تو یہ بیماری ہے، جب تک یقین نہ ہو اس وقت تک آپ اپنے شک کو اہمیت نہ دیجیے۔ بہت بہت شکریہ آغا، ان کا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے۔ میں انور رضا شکارپور ڈسٹرکٹ بلند شہر سے بول رہا ہوں۔ نماز کے لیے خواتین کے لیے تکبیرۃ الاحرام اور بسم اللہ کے لیے کیا حکم ہے؟ بلند آواز سے پڑھیں یا آہستہ پڑھیں؟ اور باقی جو شہری نمازیں ہیں 2 رکعت، اور اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرمائیں، بڑی مہربانی۔ نماز کے سلسلے میں جو سوال جی ہے، یہاں تک دیکھیں عورتوں کے لیے چونکہ 2 نماز ہوتی ہے 2 طرح کی، ایک بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے اور ایک آہستہ، جی تو مردوں عورتوں کے لیے الگ الگ حکم ہے۔ جی جو بلند آواز سے پڑھی جانے کے لیے کہا گیا جیسے نماز صبح کی ہے 2 رکعت، مغربین کی 2 رکعت جی اور عشاء کی 2 رکعت، جی ان 2 رکعتوں کے لیے واجب ہے مرد کے لیے جی کہ وہ بلند آواز سے پڑھے، جی سورہ کو بھی پڑھے، حمد کو بھی پڑھے، جی تکبیرۃ الاحرام کو بلند آواز سے کہنا ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جن نمازوں کو بلند آواز سے پڑھنا ہے اس کے لیے اگر کوئی نامحرم آواز سننے والا نہیں ہے تب تو ان کے لیے جائز ہے کہ بلند آواز سے کہیں، بسم اللہ بھی، الحمدللہ بھی، اور دوسرا سورہ بھی پڑھیں۔ لیکن اگر کوئی نامحرم سننے والا ہے، اس کی آواز پہنچ سکتی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ آہستہ پڑھے اور اپنی آواز کو بلند نہ کرے۔ جی اسی طریقے سے تمام نمازوں کے لیے ہے۔ بہت بہت شکریہ، ان کا سوال۔ میں نیرول نوی ممبئی سے بات کر رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے ابھی میں ریٹائر ہوں، تو ریٹائر کا پیسہ جو بینک میں رکھا جاتا ہے اس کا انٹرسٹ آنا واجب ہے یا نہیں؟
اور جو پینشن اپنی جو ملتی ہے وہ فیملی کے لیے یوز کر سکتے کہ نہیں؟ میرا نام سلیم ہے، مہر النبی ممبئی سے میں بات کر رہا ہوں۔ مذہب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں جی جو ہمارے ملک کے بینک ہیں، سرکاری بینک ہیں یا دوسرے بینک ہیں، اس سے جو ہم کو پیسہ رکھنے کے بعد معاوضہ ملتا ہے، چاہے پینشن کے ذریعے سے ملتا ہو یا کسی اور ذریعے سے جو معاوضہ ملتا ہے، یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو پیسہ انٹرسٹ کونوان سے مل رہا ہے، بینک سے یا کسی، تو اگر بینک سے آپ کو انٹرسٹ مل رہا ہے تو اس انٹرسٹ پر آپ کو پہلے خمس نکالنا ہے، جی، اس کے بعد یہ آپ یوز کر سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے۔ جی، لیکن جو آپ کو پینشن مل رہی یا کسی اس طرح کی کوئی گورنمنٹ کی یا تنخواہ مل رہی، اس میں آپ کو خمس نکالنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے استعمال کرتے ہوئے۔ اگر آپ خمس نکالتے ہیں، ایک دن تاریخ معین ہے تو اس دن جو بچے گا اس پر نکالنا ہے، لیکن آپ کو پینشن مل رہی ہے، سال میں ایک دن آپ اس کو سال استعمال کیجئے، اس پر جو ہے وہ خمس نہیں۔ لیکن انٹرسٹ کا الگ مسئلہ ہے، بینک سے اگر آپ نے کوئی رقم جمع کی ہے، انٹرسٹ اس پر مل رہا ہے یا کسی اور چیز کا آپ کو انٹرسٹ مل رہا ہے، تو اس پر خمس پہلے نکالیں، پھر اس کے بعد اسے استعمال کریں یہ جی۔ اور گھر میں اس کے بعد آپ اپنے کہیں بھی استعمال کیجئے، بچوں میں خرچ کیجئے، کچھ بھی جائز ہے، جائز ہے۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں بجنور سے بول رہی ہوں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ میں روزی کی طرف سے بہت پریشان ہوں۔ میرے شوہر جب بھی روزی سے اپنی گاڑی چلاتے ہیں، وہ گاڑی پہ چڑھتے ہیں تو جب ہی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے۔ 1 سال ہونے کو آ گیا، روز کچھ نہ کچھ اس میں ہوتا ہی ہے۔ تو کوئی ایسی دعا بتائیں جو میری روزی میں برکت ہو، میں بہت پریشان ہوں روزی کی طرف سے، گاڑی صحیح چلے۔ روزی میں برکت کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے۔ صدقہ دیجئے، غریب کو کھانا کھلائیے، جس کو واقعاً آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے، جی، آپ اس کو کھانا کھلائیں، اور روزانہ 3 مرتبہ سورہ طلاق کی تلاوت کریں۔ جی، تو یہ سورہ طلاق کی تلاوت سے روزی میں برکت ہوگی اور وسعت ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم، میں کشمیر سے بول رہا ہوں، ضمیر علی۔ ہم اپنی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یہ سوال ہے میرا۔ یہ اگر ان کا سوال واضح نہیں کہ ان کی مسجد میں اگر شرائط کے ساتھ میں جمعہ قائم ہے تو وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں؟ یہ جاوید بھائی، ہاں، انہوں نے اپنے سوال کو واضح نہیں کیا۔ اب یہ اپنی مسجد میں نماز جمعہ پڑھ سکتے ہیں نہیں، اب یہ فرادہ کی بات کر رہے ہیں جی، یا جماعت سے بات کر رہے ہیں، یا وہاں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے ایک اور یہ جمعہ کی بات کر رہے ہیں جی۔ تو دیکھیں، اگر آپ فرادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو جمعہ کی نماز فرادہ نہیں ہوتی ہے جی، اور اگر آپ جماعت سے پڑھنے کی بات کر رہے ہیں، مسجد آپ کی، اب یہ مسجد ہو سکتا ہے کوئی محلے کی ہو، بازار کی ہو، تو جمعہ پڑھنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہاں ہو جہاں زیادہ سے زیادہ مجمع آ سکے، تو جامع مسجد اس کے لیے۔ لیکن اگر وہاں نہیں ہے، کسی بھی مسجد میں اگر جمعہ ہو رہی ہے تو وہاں پر جانا چاہیے اور کر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اس کے شرائط ہیں، اگر شرائط پورے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، چاہے جس کی مسجد ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ میرے 6 سال کے روزے قضا ہو چکے ہیں بچوں کی طرف سے، اور مجھے طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ اس کے روزے کس طرح رکھنا چاہیے، پلیز اس کا جواب دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 6 سال کے روزہ قضا ہیں ان کے، اس کو کس طرح ادا کریں؟ کنڈیشن ہے اس میں جی، جاوید بھائی، یہ مسئلہ جو ہے وہ ایسی نہیں ہے۔ 6 سال کے روزے اگر بچے کو دودھ پلانے کی بنا پر قضا ہوئے ہیں تو یہاں پر یہ ہے کہ پھر اس کا حکم یہ ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، مگر کہا گیا ہے اس کے لیے کہ آپ قضا بھی کریں بعد میں، اور ہر روزے کے عوض 750 گرام جو ایک مد ہے اناج دیں اس کے لیے۔ جی، یہ البتہ اس کے لیے کہ جو بیمار نہیں ہے، جی، دودھ پلانے کی بنا پر اس کے لیے تکلیف ہی تو اجازت دی کہ روزہ نہ رکھے یہ اگر، لیکن اگر 7 سال مسلسل بیماری رہی جی، اور روزہ نہیں رکھ سکے تو اس کے لیے یہ ہے، اب اس کے بعد تو آخری والے سال کے لیے جی، کہا گیا ہے کہ اس روزے کی قضا کرے، اور بقیہ جو سال گزر چکے ہیں 5 سال، اس کے لیے ہر روزے کے بدلے 1 مد طعام دے، 750 گرام اناج، 750 گرام ہوتا ہے جی، ہر روزے کے بدلے۔ تو اس کو طے کرنا ہے
یہ 6 سال کس بنا پر چھوٹے؟ آیا بیماری کی بنا پر یا یہ کہ کوتاہی کی بنا پر؟ اگر بیماری کی بنا پر ہے تو اس کا یہ مسئلہ ہے کہ آخری سال اس کو رکھنا ہے قضا، بقیہ کا سب کفارہ دینا یعنی مد طعام دینا ہے۔ لیکن اگر کوتاہی ہے تو پھر ہر روزے کے لیے قضا کرنا ہوگا اور اس کے لیے کفارہ بھی دینا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میں کوفیقہ بول رہی ہوں۔ جاوید سر اور مولانا صاحب کو السلام علیکم۔ میں نے کئی بار میرا میسج ریکارڈ کی ہوں۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے، فیملی میں سب مجھے پریشان کرتے ہیں، پراپرٹی کو لے کے ماں باپ مر گئے ہیں، پراپرٹی چھوڑ گئے ہیں، اور میں نے کیا ہے میرے بھائی کے اوپر کیونکہ وہ مجھے میرا حق نہیں دے رہا، یہ سب مجھے ستاتے ہیں، یہاں تک کہ بچے لوگ بھی ستاتے ہیں حق مانگنے کے لیے، اور مجھے ڈپریشن کی بیماری بھی ہے، مجھے ڈپریشن اور ہائی ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے کچھ دعا دیجیے۔ ایسے تو میں بہت دعائیں پڑھتی ہوں، صبح میں سورہ یاسین پڑھتی ہوں، سورہ رحمان پڑھتی ہوں، سورہ واقعہ، سورہ نبا، سورہ نور، رنج العرش، یہ سب پڑھتی ہوں میں، وہ پانی سے دم دے کے پیتی ہوں، پھر بھی مجھے آرام نہیں ملا ہے، ڈاکٹر کا علاج بھی کر رہی ہوں، گولیاں بھی کھائی، مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، کافی چیز بھول جاتی ہوں، پلیز مجھے مدد کیجیے، پلیز، خدا حافظ۔ ان کی 2 پریشانیاں ہیں، ایک تو ان کے والدین کی وفات کے بعد ان کے بھائی ان کو جائیداد میں سے حق نہیں دے رہے ہیں، دوسرے یہ کہ بیمار رہتی ہیں اس وجہ سے پریشان ہیں۔ تو دیکھیں اس سلسلے میں ایک دعا ہے، آپ اسے پڑھیے تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ جیسے بھی پریشانی ہوگی وہ سب دور ہو جائے گی، اور جو خواہش و جو ضرورت حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ اسے بھی پورا کرے گا۔ ہر واجب نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک، یہاں تک پڑھیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں، 3 مرتبہ صلوات پڑھیں، اور 3 مرتبہ سورہ طلاق کی وہ آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ۔ یہ سورہ طلاق کی ابتدائی آیت ہے، دوسری تیسری ہے۔ آپ اس کو 3 مرتبہ پڑھیے۔ پھر سے میں کہتا ہوں، ہر واجب نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزِيزُ تک، اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھیں، 3 مرتبہ صلوات پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ طلاق کی آیت دوسری سے تیسری میں ہے یہ پائی جاتی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، آخر تک جو میں نے عرض کیا۔ اس کو پڑھیں گے تو جیسی بھی ضرورت ہوگی اور جس طرح کا بھی مسئلہ ہوگا حل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں قرآن کریم میں فرماتا ہے یقیناً وہ ہر مشکل کو حل کر دے گا۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ ان کا سوال کیا دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب، آپ سب کو 13 رجب بہت بہت مبارک ہو، مولا کائنات کی ولادت۔ میں آپ سے اور مولانا صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، امید ہے کہ آپ اپنے پلیٹ فارم سے ہم کو جواب دیں گے انشاءاللہ۔ آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر حجاب کو لے کے کافی پرابلمس ہیں، تو بس میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا قرآن شریف میں لوگوں نے یہ کہا ہے کہ لوگ اپنی چوائس کرتے ہیں، بے شک انسان اپنی چوائس کرتا ہے حجاب، لیکن کیا قرآن شریف کی روشنی میں آپ ہم کو جواب دیں گے یا حدیث کی روشنی میں کہ کیا حجاب قرآن شریف میں اس کا کہیں پر ذکر ہے تو کہاں ہے؟ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم۔ قرآن مجید یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا امام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں کیا حجاب کا ذکر ہے؟ دیکھیں بے شک یہ وہ اہم حکم ہے اسلام کا کہ جس کی طرف قرآن نے بھی تاکید کی ہے اور پیغمبر اسلام ائمہ معصومین علیہ السلام نے، اور خود جناب صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نامحرموں تک اپنی آواز اور نہ آپ ان کو دیکھیں نہ وہ آپ کو دیکھیں، یہ سیرت پیغمبر اور ائمہ معصومین میں۔ اور جہاں تک قرآن کریم میں ہے تو سورہ نور کی 31 آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ
वकुल लिलमुमिनात यग़ज़ुज़न मिन अबसारिहिन्ना वयहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा। इसका मतलब ये होता है कि और मोमिना औरतों से भी कह दीजिए ऐ पैगंबर कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों को बचाए रखें और अपनी ज़ेबाइश यानी जो ज़ीनत की जगहें हैं उनको ज़ाहिर न करें सिवाय उसके जो उससे ख़ुद ज़ाहिर हो जाए। अपने गिरेबानों पर अपनी ओढ़नियाँ ला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबौलतिहिन्ना अव आबाहिन्ना व आबाए बौलतिहिन्ना व अबनाए बौलतिहिन्ना व इख्वान। ये खुद साफ साफ कुरान करीम यहाँ कहता है कि ले यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, यानी कहता है परवरदिगार कि अपने गिरेबानों पर अपनी ओढ़नियाँ चादरें डाले रखें और अपनी ज़ेबाइश को ज़ाहिर न होने दें। जो उनकी खूबसूरती की जगह है, ज़ीनत की जगह है, उसको ज़ाहिर न करें सिवाय अपने शौहरों के और शौहर के बाप, अपने बेटे, शौहरों की बेटों, अपने भाइयों के बेटों, बहनों के बेटों, ये सब बताया गया कि किसके किसके लिए महरम नामहरम का जिक्र आता है। तो ये सूरह नूर के 31वीं आयत में अल्लाह ने साफ साफ वाज़ेह किया कि अपने ज़ीनत की जगहों को सिवाय उनके जिनके लिए कहा गया है कि ज़ाहिर करें, बकिया सब लोगों से छिपा के रखें, ज़ाहिर न करें, ये साफ साफ। और औरतों के लिए कहा गया कि अपनी निगाहें भी नीचे रखें, तो ये पर्दा नहीं है तो क्या है? और ओढ़नियाँ और चादरें डाले रखने का क्या मतलब है? ये पर्दे का हुक्म नहीं है तो क्या है? इसी तरीके से जो है वो सूरह अहज़ाब में भी आया है। सूरह अहज़ाब की 59 नंबर में है, या अय्युहन नबी, ऐ पैगंबर, कुल अज़वाजिका, अपने बीवियों से कह दीजिए, वह बनाते का, बेटियों से कह दीजिए, वह निसाइल मोमिनीन, यहाँ सिर्फ नबी की बेटी या नबी की बीवियां नहीं है बल्कि मोमिनीन की औरतों के लिए भी एक, उनसे भी कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि वो अपने चादरों को, अपने जो है वो ओढ़नियों को करीब नीचे कर लें ताकि वो उनका जो है वो चेहरा न दिखाई दे, यानी उनके वो ज़ीनत की जगह न ज़ाहिर हो, करीब कर लें। अदनाइयो ज़ालिका अदनाइयो रफ़ना फ़ला यूज़ैना, ये उनके लिए तक़वे के लिए कि न पहचानी जाएं और उनको अज़ियत न दें लोग, बेहतर है। वकान अल्लाहु गफ़ूर रहीम, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और मेहरबान है। तो सूरह अहज़ाब की 59 नंबर, सूरह नूर की 31 नंबर देख लीजिए, हिजाब का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस सिलसिले में एक बात अर्ज़ कर दूं कि जावेद भाई, ये हिजाब का मसला कोई, ये जो तरीक़ा कुरान ने बताया है, मैं तो समझता हूँ कि दुनिया की हर कौम के अंदर ये हिजाब पाया जाता है। बेशक जी। आज देख लीजिए, जो नॉन मुस्लिम के मोहतरमा हैं, ख़वातीन हैं, उनके यहाँ भी ये हया और शर्म और पर्दा पाया जाता है कि वो अपने जो है वो घूंघट के ज़रिए से और अपने जो है वो बदन को जो भी कपड़ा उससे छिपाए रहते हैं। इसका मतलब ये कि मर्द और औरत के दरमियान का एक फ़र्क है कि जिसको दुनिया की हर औरतें महसूस करती हैं अपने लिए। ईसाइयों की अभी हज़रत मरियम की जो तस्वीर वगैरह होती है उसमें भी हिजाब है, उसमें हिजाब पाया जाता है। ये वो हुक्म है कि जिसको दुनिया की हर कौम, मतलब इस्लाम से ही सिर्फ जो जुड़ा हुआ नहीं है। इस्लाम चूँकि दुनिया का मुमताज़ दीन है, हर कानून उसका दूसरे मज़हब के कानून से जो है वो मुमताज़ है, इसलिए हिजाब में भी उसका इम्तियाज़ी एक हुक्म है। आइए देखते हैं इनका क्या सवाल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, मेरा ये सवाल है कि बिस्मिल्लाह नमाज में अगर ना पढ़ी गई नमाज हो जाएगी या नहीं होगी? ठीक है, अल्लाह हाफिज़। क्या बगैर बिस्मिल्लाह के नमाज हो जाएगी? देखिए, अगर भूले से नहीं कहा है जी, तब तो उसका इलाज हो सकता है और नमाज हो जाएगी। जानबूझ के अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा तो नमाज नहीं होगी, नमाज बातिल है बगैर बिस्मिल्लाह के। जी, अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हम लखनऊ से साहिल बात कर रहे हैं। जनाब, हमें एक सवाल ये था कि वलीमा कब तक की करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा
ٹائمنگ کتنی ہوگی؟ تقریباً 1 سال یا 1.5 سال جیسے کہ نہیں ہو پایا، تو کیا اتنی دیری سے ہو سکتا ہے؟ مومنین کو کھلانا تو ثواب ہے، لیکن ولیمہ خاص طور سے نکاح کا ولیمہ جو ہے کتنے دن کے اندر ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ولیمہ کا ذکر جو ہے وہ شادی کے لیے بھی آیا، نکاح کے لیے بھی آیا ہے، اور گھر کے لیے بھی آیا ہے، حج کی واپسی کے لیے بھی آیا ہے۔ حج کے واپسی کے لیے۔ اب جی۔ یہ کس ولیمے کی بات کر رہے ہیں نہیں معلوم، لیکن جو بھی ہے ولیمہ اگر ہے تو بہرحال یہ ایک مستحب عمل ہے اور مومنین کو کھلانا ہے۔ شادی کا ہے تو بھی اس کے لیے آپ کو جتنی جلدی ہو سکے آپ ولیمہ کریں، اس لیے کہ جب نکاح ہو گیا ہے، آپ کی شادی ہو گئی تو ولیمہ مستحب ہو گیا۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو دوسرے تیسرے دن ہفتے میں کر لیجئے، نہیں اگر ہے آپ اس کے بعد کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ جو ہے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی شریعت میں مہینہ یا سال معین نہیں کیا گیا ہے، لیکن یہ کہ آپ جب کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ جلد سے جلد کریں، جلد سے جلد کریں گے تو یہ آپ کا جو استحباب ہے اس کے لیے جلدی ادا ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام سید اصغر حسین شاہ ہے، میں مکے شہر میں ہوں، اور میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی سعودی آ جاتا ہے، میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہوں، تو کیا اسی وقت میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ کیا وہ میری نماز ہو جائے گی؟ پہلے بھی میں نے آپ کو میسج کیے ہیں 3، تو آپ نے سنے ہیں، اس کا جواب نہیں دیا، تو برائے مہربانی، میں سید ہوں، جعفری ہوں، تو پاکستان ملتان سے ہوں، اس وقت میں سعودی عرب مکے شہر میں ہوں۔ جواب دے دیا کریں، کیونکہ جناب بی بی زہرا آپ کو اس کا اجر دے گی، میں تو کچھ دے نہیں سکتا۔ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی رہنمائی سے میرا کوئی بھی عمل ہوگا تو اچھا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم کس طرح سے ہاتھ کھول کے نماز میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو نماز کھول کے پڑھنے والوں میں سے ہیں۔ جی دیکھیں، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے لیے کوئی خوف نہیں ہے جی اور آپ کے دین اور آپ کی جان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے اور تقیہ کرنے کا موقع محل نہیں ہے، جی تو آپ ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں۔ لیکن اگر آپ کے لیے مشکل اور واقعاً آپ کی جان کے لیے، ایمان کے لیے خطرہ ہے اور تقیہ کرنا ہے، تب آپ کو اجازت دی ہے کہ ہاتھ باندھ کے انہی کے طرح سے نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی وہ، جی اور وہ صحیح نماز رہے گی۔ لیکن یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آیا ہمارے لیے ایسا موقع ہے کہ ہاتھ باندھیں یا کھول کے پڑھیں۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خطرہ ہے تب تو آپ باندھ کے پڑھ سکتے، لیکن اگر نہیں ہے تو آپ کو ہاتھ کھول کے پڑھنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا جو سوال ہے وہ ہے، جو ہمارے لڑکے ہیں وہ تمبولا نام کا ایک گیم کھیلتے ہیں موبائل پہ، اس میں ان کو پہلے ٹکٹ خریدنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اگر کوئی جیت جاتا ہے تو ان کو کچھ رقم پیسے ملتے ہیں۔ کیا ان وہ پیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ اور ہمارے یہاں پہ تیر اندازی چلتے ہیں ابھی ونٹر میں، وہ لوگ ہر ٹیم سے پیسے جمع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ٹیم جیت جاتے ہیں جو اس کو وہ پیسے جمع کر کے ان کو دے دیتے ہیں۔ کیا وہ ان پیسوں سے استعمال کر سکتے ہیں؟ تمبولا یا جس کو دوسرے لفظوں میں ہاؤزی کہتے ہیں، آغا اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، اگر یہ حوضی ہے کھیل، اسی کو کہتے تمبولا، تو یہ جائز نہیں ہے جی، اس کو نہیں کھیلنا چاہیے، اور اس سے جو رقم ملے گی وہ بھی ناجائز ہوگی جی، اس سے احتیاط کیجیے۔ ہاں، البتہ جہاں تک تیر اندازی کا ہے، جو عام طور سے کھیلا جاتا ہے اور نشانے پر جو ہے وہ تیر لگایا جاتا ہے، تو یہ اجازت دی گئی ہے، اور اسلام میں اس کا رجحان بھی ہے، اور تیر اندازی سکھائی بھی جاتی تھی، اب نہیں ہے، اب بہت کم ہو گیا اس کا چلن، لیکن یہ جائز ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ لیکن تیر اندازے میں بھی آغا اگر شرط لگائی جائے، ہاں، یہ تو شرط کے عنوان سے، یعنی اس پر جو پیسہ لگایا جائے، یہ تو کوئی بھی تیر اندازی ہی نہیں، اگر کوئی دوسرا کھیل ہوتا ہے تو اس میں بھی وہ جائز نہیں رہے گا۔ لیکن یوں ہی اگر آپ کھیلنا چاہتے ہیں تیر اندازی، تو یہ گھوڑ سواری ہے، تیر اندازی ہے، تیراکی ہے، یہ سب کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ جی السلام علیکم، امجد علی بات کر رہا ہوں اسکردو پاکستان سے۔ قبلہ محترم، میرا سوال بینکوں سے لون لینے کے حوالے سے ہیں۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ بینکوں سے لون لینا درست نہیں، یعنی جائز نہیں۔ اس وقت کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر آپ کی مجبوری ہے صحت کے حوالے سے یا کاروبار کے حوالے سے، آپ لون لے سکتے ہیں، یعنی آپ کی مجبوری ہے، جائز ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ اگر
ہمیں کاروبار کو اگر مجبوری بھی نہیں، کاروبار کو مزید وسعت دینے کے لیے کیا بینکوں سے لون لے سکتے ہیں؟ وضاحت فرمائیے، بہت شکریہ۔ فی الحال ہمارے مراجع کرام اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں، بینک سے لون لے کے کاروبار بڑھانے کے اس سلسلے میں دیکھیں، پہلے بھی اگر کوئی حکم آیا تھا تو وہ بھی ایک مرجعی کا حکم بیان کیا جاتا تھا، اور آج بھی اگر کوئی حکم بدل کے آ رہا ہے تو وہ ایک مرجع کے اجتہاد اور اس کے نظریے کے لحاظ سے کہ جو اس نے استنباط کیا ہے، کوئی عالم یا علماء اپنی طرف سے نے جو مرجع کا یہی اجتہاد ہے۔ زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا اور مجتہدین آئیں گے، وہ اپنے علم کی روشنی میں قرآن و حدیث کو دیکھیں گے اور اس سے وہ فتویٰ صادر فرمائیں گے، استنباط کرتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ تو آج کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ لون جہاں تک ضرورت کے تحت ہے لینا چاہتے ہیں، اجازت دی گئی ہے، آپ لے سکتے ہیں، لیکن بہرحال اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ احتیاط کیجئے، نہ لیں تو بہتر ہے۔ اگر ضرورت ہے تو لے سکتے ہیں، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو احتیاط کیجئے، اور یہ اچھی چیز رہے گی۔ اور کاروبار بڑھانے کے لیے وسعت کے لیے اگر لے رہے ہیں، وہی ہے کہ اگر ضرورت نہیں ہے تو احتیاط کیجئے، اور اگر آپ کو ضرورت ہے، مجبوری ہے تو لے سکتے ہیں، اجازت دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے بینک جو انٹرسٹ دیتا ہے، میں نے اس کے پہلے والے سوال میں بتایا، وہ انٹرسٹ بھی اگر بینک دے رہا ہے تو آپ لے سکتے ہیں آپ کی رقم سے جو مل رہی ہے، مگر یہ کہ اس انٹرسٹ کے اوپر آپ کو خمس نکال کے ہی استعمال کرنا ہے اپنے لیے، ورنہ بغیر خمس نکالے انٹرسٹ آپ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب، ماہ رجب مبارک ہو۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب مولا علی علیہ السلام کی ولادت بسعادت مبارک ہو۔ سوال ہے کہ کس سن تاریخ میں دیوار کعبہ کتنی بار شق ہوئی، کچھ بیان فرمائے، اور مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام غالب قل غالب شیر خدا فتح خیبر و خندق، کیا ان کے علاوہ خانہ کعبہ میں اور کوئی یا کسی شخص کی ولادت ہوئی ہے؟ بیان فرمائے، شکریہ، خدا حافظ۔ آپ کو بھی مولود کعبہ امیر المومنین یعقوب الدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارک ہو، تمام ناظرین کو، تمام عالم انسانیت کو مبارک ہو۔ بہرحال سوال کہ حضرت آدم سے لے کے اور قیامت تک میں آگے وضاحت کر دوں اور توسیع کر دوں سوال کی، سوائے مولا متقیان کے کوئی کعبے میں پیدا ہوا یا ہوگا؟ نہیں، یہ تو اہل سنت بلکہ تمام عالم انسانیت میں یہ بات شہرت رکھتی ہے اور تواتر کے ساتھ یہ مشہور ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے کسی اور کے لیے نہ یہ دیوار کعبہ شق ہوئی، یعنی جدا الگ ہوئی، اور نہ ہی کسی اور کے لیے بعد میں جدا ہوئی، سوائے علی علیہ السلام کے لیے۔ جہاں تک تاریخ کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہ تو جناب آدم علیہ السلام کے دست مبارک سے اس کی بنا رکھی گئی، جناب نوح علیہ السلام کے طوفان میں یہ نقصان پہنچا اسے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسے پھر جو ہے وہ تعمیر کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ جو ہے وہ حادثات آتے رہے، سیلاب آتے رہے، تو یہ خراب ہوتا رہا اور بنتا رہا، یہاں تک کہ بنی امیہ و بنی عباس کا دور آیا، اس دور میں بھی جو ہے وہ کئی بار جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، خلافت عثمانیہ میں بھی اس کی تعمیر جدید ہوئی، یزید نے اس پہ آگ برسائی، جو ہے وہ اس کو خراب کیا اور آگ زنی کے ذریعے سے اس کو نقصان پہنچایا، اور خود اس کے بعد حضور اکرم کے زمانے میں بھی جو وہ پھر سے بنا کے جب حجر اسود کو رکھے جانے کا یہ تاریخ ایک ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور خلافت فاطمی کے زمانے میں بھی ایسا ہوا ہے، تو ایک تاریخ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد یعنی حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کے بعد بھی خانہ کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کیا گیا، مگر وہ جگہ جس جگہ پر وہ نشان پڑا ہے امیر المسلم کے والد گرامی کے اندر جانے کے وقت کہ دیوار دو حصے میں باقاعدہ طور سے تقسیم ہوئی، اور جناب فاطمہ بنت اسد اسی در سے اندر گئیں اور وہ دوبارہ جڑی، پھر اس کے بعد اسی در سے واپس آئیں، پھر وہ جڑی، اور اس کے بعد یہ نشان بعد میں بھی رہا، جن لوگوں نے اسے دوبارہ بنایا تو یہ نشان خود بخود بنا،
جی اس بات کے لیے تاکہ یہ نشانی ہمیشہ کے لیے باقی رہے اور یہ حجت سب کے لیے پوری ہوتی رہے کہ امیر المومنین السلام کے لیے یہ ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے. بے شک جی. بلکہ دشمنوں نے خود سعودی عرب کے ذمہ داروں نے اس نشان کو مٹانے کے لیے بڑے بڑے انجینئر اور بڑے بڑے لوگوں کو بلایا اور نہ جانے کیسے کیسے مسالے اور کیمیکل استعمال کیے گئے، مگر ہر بار وہ جگہ چھوڑ دیتا نشان تھا آج تک باقی ہے. اور وہ نشان جو ہے وہ اپنی جگہ پر خود وہ اعتراف کر کے گیا کہ یہ معجزہ ہے جس کو کبھی بھی مٹایا نہیں جا سکتا ہے. اور آج دیکھ لیجئے وہ نشان اسی طریقے سے ہے. کم سے کم یہی ایک معجزہ دیکھ کے عالم انسانیت کو سبق لینا چاہیے کہ جس علی علیہ السلام کی ولادت کی جگہ کو اللہ اتنا متبرک خانہ کعبہ جیسی دیوار کے لیے یہ معجزہ دے سکتا ہے تو پھر ان کے لیے وہ دیگر کمالات کتنے عظیم ہوں گے. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم، میں زینت زہرا ہوں کشمیر سے. میری خالی بہت بیمار ہے، اس کو ڈپریشن ہے، اس کے لیے کچھ دعا دو. باقی السلام. ڈپریشن کے سلسلے میں دعا چاہتی ہیں؟ میں دعا کرتا ہوں بارگاہ پروردگار میں بحق معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، خدا اس کے صفات اور اس کے تمام کمالات کا واسطہ دے کر کے پروردگار اس مومنہ کو شفا و صحت کاملہ عنایت فرمائے. الہی آمین. اور دیگر تمام مومنین کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. الہی آمین. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں.